تمام پادری صاحبان، الہیات کے طلبہ اور پوری دنیا کے ایمانداروں کو جن کی امید آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی میں ہے، آپ سب کو سلام۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میرا نام کنگ چنگ گل ہے اور میں یسوع کے شنچنجی چرچ کے پطرس قبیلے کے یسوع چرچ کا ہیڈ انسٹرکٹر ہوں۔ میں شنچنجی آن لائن سیمینار میں شرکت کے لیے آپ سب کا مخلصانہ خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کا کلام جو آپ سب کے ساتھ میں آج شیئر کروں گا وہ انٹرمیڈیٹ سبق نمبر 14 ہے، جس کا عنوان خدا کا مقصد ہے۔ مرکزی حوالہ یرمیہ 13 باب، متی 13 باب، لوکا 22 باب، مکاشفہ 7 باب، مکاشفہ 19 باب اور مکاشفہ 21 باب کے مندرجات سے ہوگا۔ اچھا ہوگا اگر آپ سب آج کے لیکچر کو سنیں اور اس بات کا جواب معلوم کریں کہ خدا کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ ہم بائبل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، خدا آدم کے وقت سے لے کر اب تک اپنی مرضی اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے 6000 سالوں سے کام کر رہا ہے۔ پھر خدا اب تک کس وجہ اور مقصد کے لیے کام کر رہا ہے؟ ہم اس مقصد کو سمجھنے کے لیے، جس کو پورا کرنے کے لیے خدا نے ارادہ کیا تھا، آئیے پہلے ہم آدم کی دنیا کے واقعات اور بائبل کی تاریخ کے ذریعے خدا کی کہانی اور خدا کے مقام کا جائزہ لیں گے۔ خدا جو خالق ہے، جس نے آسمانوں اور زمینوں اور تمام انسانوں کو پیدا کیا، لیکن ایک مخلوق سانپ نے آدم کو دھوکہ دیا جو آسمانوں اور زمینوں کا وارث تھا، اور خدا کی تخلیق کردہ تمام چیزوں کو سانپ نے ہتھیا لیا، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنا بنا لیا۔ لہٰذا آدم کے گناہ کی وجہ سے خدا کو اس دنیا کو چھوڑنا پڑا جو اس نے بنائی تھی۔ اس کام کو ہوئے تقریباً 6000 سال ہو چکے ہیں۔ پھر آئیے سوچتے ہیں کہ خدا کس مقام پر تھا، یہاں تک کہ اگر لوگ ایک چیز بھی کھو دیتے ہیں جس کی وہ قدر کرتے ہیں، تو کیا وہ اسے پانے کے لیے جد و جہد نہیں کرتے؟ پھر خدا کا دل کیسا ہوگا، جہاں اس نے ہر چیز کو خود سے پیدا کیا، اور یہاں تک کہ لوگوں کے دل بھی اس سے سانپ نے چھین لیے، جو کہ ایک تخلیق کی گئی ہستی ہے۔ خدا کے اس مقام پر ہونے کے ساتھ، اور خدا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب خدا کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ کھو گیا ہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے، اور اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کام کیا جائے۔ اور کیونکہ خدا نے اپنے مقصد کو 4 اناجیل اور مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیوں میں درج کیا ہے، خدا کا مقصد مکمل طور پر پورا ہوگا جب یسوع کی طرف سے وعدہ کیا گیا نیا عہد مکاشفہ پورا ہوگا۔ پھر 6000 سال سے کام کرنے والے خدا کا کیا مقصد ہے؟ سب سے پہلے یہ پہلے آسمان اور پہلی زمین سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، جو روایتی گرجا گھر ہیں، جو آدم کے گناہ کے بعد سے بدعنوان ہیں، اور ایک نئی بادشاہی اور نئے لوگ 12 قبیلوں کو تخلیق کرنا ہے۔ دوسرا، اژدہا کو پکڑنا اور بند کرنا ہے، جو پوری دنیا کو لے گیا ہے اور تمام قوموں کو تباہ کر چکا ہے۔ تیسرا، بالکل اسی طرح جیسے یہاں زمین پر خدا کی مرضی پوری ہوگی جیسے آسمان پر ہے، تو خدا کے ذریعے آسمانی روحانی دنیا میں خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کے ساتھ ایک ہونا ہے۔ کیا روحانی دنیا اور جسمانی دنیا ایک ہو جائے گی، جو کہ روحانی شادی ہے، اور خدا راج کرے گا؟ چونکہ خدا کا مقصد آج کا بنیادی مواد ہے، خدا کے 3 مقاصد جن کے بارے میں نے ابھی بات کی ہے، وہ اسکرین کے اوپری حصے میں ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اور اب بائبل کو اپنا معیار بنانے کے ساتھ شروع کرتے ہوئے ہم سیکھیں گے کہ خدا کا مقصد یہ کیوں ہے اور یہ کس عمل کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔
آئیے ایک ایک کر کے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ خدا نے ہر دور میں اپنے چنے ہوئے لوگوں سے عہد باندھا ہے۔ ان میں سے اس نے جسمانی اسرائیلیوں، ابراہیم کی اولاد جو مصر سے موسیٰ کی پیروی کرتے تھے، ان کے ساتھ عہد باندھا۔ خروج 19 باب اس کی 5 تا 6 آیات جو کہ پرانے عہد نامے میں درج ہیں، اس میں اس مواد کی اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے۔ آئیے اس کلام کو مل کر پڑھتے ہیں۔ خروج 19 باب اس کی 5 تا 6 آیات۔ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ آمین۔ ابھی جو کلام آپ نے پڑھا ہے وہ جسمانی اسرائیلیوں کے ساتھ خدا کے عہد کا مواد ہے۔ اگر ہم عہد کے مشمولات پر ایک مختصر نظر ڈالیں، اس میں لکھا ہے کہ اگر تو میری پوری اطاعت کرو گے اور میرے عہد کی پاسداری کرو گے تو تم کاہنوں کی ایک مملکت اور مقدس قوم بن جاؤ گے۔ بس یہ عہد شرائط کے ساتھ ہے۔ پھر کیا جسمانی اسرائیلیوں کو خدا کی بات نہیں ماننی چاہیے اور عہد کو برقرار نہیں رکھنا چاہیے؟ پھر یہ عہد کیا تھا جو انہیں نبھانے کی ضرورت تھی؟ خدا نے بنی اسرائیل کو جن احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا، ان میں سب سے پہلے ایک پہلا حکم تھا۔ کیا پہلا حکم سب سے زیادہ اہم نہیں ہے؟ یہ مواد خروج 20 باب اس کی 3 آیت میں درج ہے، جہاں یہ لکھا ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ پھر کیا بنی اسرائیل نے اس عہد کی پاسداری کی؟ نہیں، انہوں نے اس کی پاسداری نہیں کی۔ جیسا کہ ہم پرانے عہد نامے میں پہلا سلاطین اس کے 11ویں باب پر ایک نظر ڈالتے ہیں، سلیمان جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، اس نے دوسرے دیوتاؤں کی عبادت کے ذریعے آدم کی طرح عہد کو توڑا۔ نیز جسمانی اسرائیلیوں نے، جنہوں نے خدا کے ساتھ عہد باندھا تھا، بغاوت اور دھوکہ دیا، جیسا کہ عبرانیوں 8 باب اس کی 7ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے عہد میں نقص تھا جو دھوکہ دینے والے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ عہد باندھا گیا تھا۔ چنانچہ خدا نے تقریباً 2600 سال پہلے یرمیہ نبی کے ذریعے ایک نئی چیز کی تخلیق کرنے کا وعدہ کیا۔ یہاں پر نئی چیز سے مراد نئی بادشاہی ہے اور گناہ کے بغیر خدا کے نئے لوگ ہیں، اور اس سے مراد وہ دنیا بالکل نہیں ہے جو آدم کے وقت سے چلتی آ رہی ہے، جو کہ گناہ گار ہے، جنہوں نے گناہ کیا۔ اس سے مراد وہ دنیا نہیں ہے۔ نئی چیز کی تخلیق نئے آسمان اور نئی زمین شنچنجی کے ذریعے مکمل ہوتی ہے، جسے مکاشفہ کے 21 باب میں درج کیا گیا ہے۔ پھر خدا نے نئی چیز بنانے کے کام کے لیے کیا وعدہ کیا؟ اس کی 2 اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یرمیہ 31 باب اس کی 27ویں آیت میں خدا نے 2 بیج بونے کا وعدہ کیا۔ دوسری بات، خدا نے یرمیہ 31 باب اس کی 31ویں آیت میں ایک نیا عہد باندھنے کا وعدہ کیا۔ پھر یہ وعدہ کب اور کس کے ذریعے پورا ہوگا؟ اس کے بعد اسرائیل میں تقریباً 600 سال تک اس کی تبلیغ کی گئی۔ خدا جس نے یہ وعدہ کیا تھا، یسوع کے پاس آیا اور اس وعدے کو پورا کیا۔ آئیے پہلی آمد کے حالات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی آمد پر پیشن گوئی کے مطابق متی 13 باب میں یسوع کے کھیت میں 2 بیج بوئے گئے تھے۔ یہ یرمیہ 31 باب
اس کی 27ویں آیت میں 2 قسم کے بیج بونے کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ ایک نئی چیز بنانے کے کام کے لیے نیا عہد، اور جیسا کہ یہ وعدہ کیا گیا تھا لوکا 22 باب میں کہ یسوع اپنے خون سے نیا عہد باندھیں گے۔ یہ مواد یرمیہ 31 باب اس کی 31ویں آیت کی تکمیل ہے، جس میں ایک نیا عہد کرنے کے وعدے کو پورا کرنا تھا۔ پھر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پہلی آمد پر دونوں بیج کیسے بوئے گئے اور دونوں بیجوں کی حقیقت کب پہچانی جائے گی۔ جیسا کہ ہم متی 13 باب میں دیکھتے ہیں، یسوع نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا اور دشمن شیطان نے وہ کڑوے دانے بو دیے جہاں اچھا بیج بویا گیا تھا۔ چنانچہ ایک ہی کھیت میں 2 بیج بوئے گئے۔ یسوع جو مالک ہے وہ خوف زدہ تھا کہ کڑوے دانوں کے ساتھ گیہوں کو بھی اکھاڑ لیا جائے گا، تو اس نے کہا کہ ان دونوں کو فصل کی کٹائی تک ایک ساتھ بڑھنے دو۔ یہ کھیت کس جگہ کا حوالہ دے رہا ہے جہاں یہ بیج بوئے گئے تھے؟ متی 13 باب اس کی 24ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ یسوع نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، اور 38ویں آیت کے مطابق یہ کھیت دنیا ہے۔ پھر یہ یسوع کی دنیا، یسوع کی کلیسیا ہوگی۔ پھر وہ 2 بیج کیا ہیں جن کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں یسوع کے کھیت، یسوع کی کلیسیا میں بویا گیا تھا؟ متی 13 باب اس کی 38ویں آیت میں اچھے بیج کا مطلب بادشاہی کے فرزند، خدا کے فرزند ہیں، اور کڑوے دانے شیطان کے فرزند یعنی شیطان کے بیٹے ہیں۔ تب خدا کے فرزند اور ابلیس کے بیٹے ایک ہی کھیت میں فصل کی کٹائی تک اکٹھے بڑھتے رہیں گے، اور وہ وقت جب خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند میں فرق کیا جائے گا، وہ وقت فصل کی کٹائی کا وقت ہوگا۔ جی ہاں، وہ وقت فصل کی کٹائی کا وقت ہوگا۔ جب فصل کی کٹائی کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ عدالت اور نجات واقع ہوگی۔ خدا کے فرزند جو خدا کے بیج سے پیدا ہوتے ہیں، ان کی کٹائی ہوگی اور انہیں خطے میں ڈالا جائے گا اور وہ نجات پائیں گے۔ لیکن شیطان کے فرزند جو شیطان کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، وہ کھیت میں رہیں گے اور آگ کے ذریعے ان کی عدالت کی جائے گی۔ اگر آپ ایک ایسے ایماندار ہیں جو آسمان کی بادشاہی کی امید رکھتے ہیں، تو آپ کو بائبل سے تصدیق کرنی چاہیے کہ آیا یہ موجودہ وقت بیج بونے کا ہے یا یہ فصل کاٹنے کا وقت ہے۔ اگر ابھی فصل کی کٹائی کا وقت ہے تو کیا ہماری کٹائی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کٹائی نہیں کی گئی تو آپ شیطان کے فرزند بن جائیں گے؟ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ یسوع کے الفاظ ہیں۔ فصل کا کاٹا جانا یا نہ کاٹا جانا آسمان کی بادشاہی اور جہنم پر منحصر ہے۔ میں آپ سب سے چاہوں گا کہ براہ کرم اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں۔ کٹائی کا وقت کب ہے؟ یسوع نے متی 13 باب اس کی 39ویں آیت میں کہا کہ فصل کی کٹائی دنیا کا آخر ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ زمانے کا اختتام کب ہے، ہم متی 24 باب اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں گے۔ آئیں مل کر پڑھتے ہیں متی 24 باب اس کی 14 آیت۔ اور بادشاہی کی اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، تب خاتمہ ہوگا۔ آمین۔ جیسا کہ یہاں اس آیت میں کہا گیا ہے، بادشاہی کی یہ خوشخبری تمام دنیا میں تمام قوموں کے لیے گواہی کے طور پر سنائی جائے گی اور پھر خاتمہ ہوگا۔ بادشاہی کی خوشخبری کیا ہے جس کی منادی تمام دنیا میں کی جائے گی؟
یہ نئے عہد نامے کی 4 اناجیل کی پیشن گوئیاں اور مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیاں ہیں۔ نیز بادشاہی کی اس خوشخبری کی گزشتہ 2000 سالوں سے تمام دنیا میں منادی کی جا رہی ہے، لیکن یسوع نے کہا کہ جب خاتمہ ہوگا تب وہ واپس آئے گا اور ایک نیا عہد باندھے گا۔ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ابھی دوسری آمد کا وقت ہے؟ یہ کٹائی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ متی 13 باب اس کی 39ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فصل کی کٹائی دنیا کا آخر ہے۔ چونکہ فصل کاٹنے کا کام تکمیل پذیر ہے، اسی لیے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ موجودہ وقت دنیا کا خاتمہ ہے۔ پھر آئیے مکاشفہ 14 باب اس کی 14 تا 16 آیات کو پڑھیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی فصل کی کٹائی کا وعدہ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت خداوند کی دوسری آمد کے وقت کیا گیا ہے۔ آئیے مکاشفہ 14 باب اس کی 14 تا 16 آیات کو پڑھتے ہیں۔ پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم زاد کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے۔ پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی درانتی چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا، اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی۔ بس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی۔ آمین۔ جیسا کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں، واقعی ایک فرشتہ کھیت میں پکی فصل کاٹ رہا ہے، جیسا کہ یسوع نے کہا تھا۔ پھر کٹائی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا یہ خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کی تخلیق کے کام کے لیے نہیں ہے؟ یسوع نے پہلی آمد پر بیج بویا اور فصل کاٹنے کے بارے میں جو وعدہ کیا تھا، اس کے مطابق وہ آج وعدہ کے چرواہے کے پاس آیا اور فصل کاٹنے کے کام کو پورا کر رہا ہے۔ پھر ایک ہی کھیت میں اگنے والے دونوں بیج کٹائی کے وقت پہچانے جائیں گے۔ ان کا امتیاز کیسے ہوگا؟ جی ہاں، بالکل اسی طرح جیسے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، خدا کے فرزند جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں وہ خطے میں جمع کیے جائیں گے اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اس کے برعکس شیطان کے فرزندوں کی کٹائی نہیں ہوتی اور یہ کھیت میں ہی رہیں گے اور جہنم میں جائیں گے۔ پھر خداوند کی دوسری آمد کٹائی کا وقت ہے، زمانے کا اختتام ہے۔ زمانے کے اختتام پر روایتی کلیسیائیں پہلا آسمان اور پہلی زمین ہیں جن پر شیطان حکومت کرتا رہا ہے، اور یہ ختم ہو جائیں گے اور خدا کے بیج سے پیدا ہونے والوں کی کٹائی کی جائے گی، مہر بند کیا جائے گا۔ نیا آسمان اور نئی زمین، نئی بادشاہی اور نئے لوگ ہوں گے۔ 12 قبیلے تخلیق کیے جائیں گے۔ چونکہ یہ ایک بہت اہم مواد ہے، میں بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس پر دوبارہ جاؤں گا، اس کے بارے میں دوبارہ سے بات کروں گا۔ زمانے کے اختتام کے حوالے سے پہلے آسمان اور پہلی زمین یعنی روایتی کلیسیاؤں کے کام کو ختم کرنا ہے، اور پھر فصل کاٹنا، مہر لگانا اور نئے آسمان اور نئی زمین کے 12 قبیلوں کی تخلیق کرنا زمانے کے اختتام کا کام ہوگا۔ پھر جن کی کٹائی کی گئی اور جن پر مکاشفہ کے کلام کی مہر لگائی گئی، نئی مملکت اور نئے لوگ، 12 قبیلے کب اور کس کام کے بعد اور کیسے بنائے جائیں گے؟ یہ پرانے بدعنوان دور سے چھٹکارا حاصل کرنے اور ایک نئی قوم کو دوبارہ بنانے کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ 21 باب اس کی پہلی آیت میں بدعنوان پہلی زمین اور پہلا آسمان ختم ہو جاتا ہے، اور نئے آسمان اور نئی زمین، نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کو دوبارہ تخلیق کیا جاتا ہے۔ ہم مکاشفہ 6 باب اور مکاشفہ 7 باب کے ذریعے پہلے آسمان اور پہلی زمین اور نئے آسمان اور نئی زمین کی حقیقت کی
تصدیق کر سکتے ہیں۔ مکاشفہ 6 باب میں پہلے آسمان اور پہلی زمین کی حقیقت سورج، چاند اور ستاروں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو تاریک ہوئے اور گرائے جاتے ہیں، یعنی روایتی کلیسیا جس کی عدالت کی جاتی ہے۔ اور مکاشفہ 7 باب میں نئے آسمان اور نئی زمین کی حقیقت وہ ہیں جن کی کٹائی کی گئی ہے، ان پر مہر لگائی گئی ہے، اور یہ نئی بادشاہی اور 12 قبیلوں کے نئے لوگ تخلیق کیے گئے۔ ہم یہ معلوم کریں گے کہ روایتی کلیسیا جس کی عدالت کی جا رہی ہے اور نئی بادشاہی کے 12 قبیلے اور نئے لوگوں کا وعدہ نئے عہد نامے کی 4 اناجیل میں سے متی 8 باب اس کی 11 تا 12 آیات میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں دیکھتے ہیں، روایتی کلیسیا جس کی عدالت کی جا رہی ہے وہ بادشاہی کے فرزند ہیں جو متی 8 باب اس کی 11 تا 12 آیات میں باہر اندھیرے میں ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی کہ آسمان کی بادشاہی سے نکال دیے جاتے ہیں، اور نئی بادشاہی اور نئے لوگ مکاشفہ 7 باب میں 12 قبائل ہیں۔ یہ وہ ہیں جو مشرق اور مغرب سے آتے ہیں اور آسمان کی بادشاہی میں اپنی جگہ پاتے ہیں۔ جو ہمیں یہاں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مکاشفہ 7 باب میں وعدہ کی گئی نئی بادشاہی خدا کی بادشاہی ہے جو مہر بند کر کے بنائی گئی، بالکل اسی طرح جیسے یہ متی 6 باب میں آسمان پر ہے۔ تو 2 بیجوں کے بونے کی پیشن گوئی بتاتی ہے کہ 2 بیج جو بوئے گئے۔ نئے عہد کی پیشن گوئی، نیا عہد جو باندھا گیا تھا، یسوع کی واپسی کے بارے میں پیشن گوئی ہے، اور یسوع کی واپسی فصل کاٹنے کے کام کی پیشن گوئی ہے، اور فصل کا کام ہو رہا ہے۔ 12 قبیلوں کی تخلیق کی پیشن گوئی اور 12 قبیلوں کی تخلیق۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب کچھ خدا کے مقصد کو پورا کرنے کا عمل تھا۔ پھر اگر پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتے رہے اور ایک نئی بادشاہی، نئے لوگ بنائے گئے، تو مکاشفہ 20 باب میں اژدہا کو پکڑ کر بند کر دیا گیا ہے، اور مکاشفہ 19 باب میں روحانی اور جسمانی دنیا کا بیاہ ہو جاتا ہے۔ دنیا جہاں خدا حکومت کر سکتا ہے، اس کی تکمیل کی ضرورت ہے، لہذا خدا کا مقصد بھی پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس اژدہا کو اتھاہ گڑھے میں جانے کو کہیں تو کیا اژدہا خود ہی چلا جائے گا؟ نہیں، اسی لیے یہ جنگ ہے۔ لہذا خدا نے نئی بادشاہی کو نئے لوگوں کے طور پر بنایا، کیونکہ خدا کے طاقتور سپاہی دشمن اژدہا کے خلاف لڑتے ہیں اور جیت کر اژدہا کو اتھاہ گڑھے میں بند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ جنگ نہایت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور شیطان، 2 خدا جو 6000 سال سے موجود ہیں، اور ان کے درمیان یہ جنگ جاری ہے، اور یہ جنگ تب ہی ختم ہوگی جب مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل ہوگی اور جیتنے والا فریق اس دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ تو یہ جنگ کون جیتے گا، خدا کے سپاہی یا اژدہا کے سپاہی؟ جیسا کہ ہم مکاشفہ 12 باب اس کی 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس کے بھائیوں یعنی خدا کے سپاہیوں نے اژدہا کے گروہ سے لڑائی کی اور اس پر غالب آئے۔ وہ کس سے اور کیسے لڑے اور جیتے؟ انہوں نے برا کے خون اور ان کی گواہی کے کلام سے فتح حاصل کی ہے، کیونکہ انہوں نے موت تک اپنی جان سے محبت نہیں کی۔ اس لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگ جسمانی جنگ نہیں بلکہ ایک روحانی مذہبی جنگ ہے جو گواہی کے کلام سے لڑی گئی ہے۔ اور مکاشفہ 12 باب میں غالب آنے والے وہ پیالے بن جاتے ہیں جن میں خدا کا قہر ہے، اور مکاشفہ 15 باب اور مکاشفہ 16 باب میں دھوکہ دینے والوں اور ہلاک کرنے والوں کی عدالت کی جاتی ہے۔
خدا کے قہر کے پیالوں کے طور پر استعمال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ گواہ ہیں جنہوں نے دھوکہ دینے والوں اور ہلاک کرنے والوں کو اس مقام پر دیکھا جہاں یہ واقعات ظاہر ہوئے تھے۔ مکاشفہ 16 باب میں غالب آنے والوں کے ذریعے دھوکے بازوں اور ہلاک کرنے والوں پر خدا کا قہر انڈیلا جاتا ہے، اور قہر کا کلام انڈیل کر ان کی عدالت کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجے کے طور پر اژدہا بابل کی تنظیم 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بابل کی تنظیم 3 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تاہم عدالت یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مکاشفہ 16 باب میں خدا نے ان پر غالب آنے والوں کے ذریعے عدالت کا کام انجام دیا۔ اب مکاشفہ 18 باب میں شیاطین کے گھر بابل کی خدا عدالت کرتا ہے۔ کیا وجہ ہوگی کہ خدا یہ عدالت کرے گا؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے خدا ان کی دوسری آمد کا وقت نوح اور لوط کے دنوں جیسا ہوگا۔ ایک بگڑے ہوئے دور کے خاتمے کا فیصلہ کرنے کے لیے خدا عدالت کرتا ہے، لیکن اگر برگزیدہ لوگ جو ابھی تک بابل میں محصور ہیں تو کیا عدالت کرنا ناممکن نہیں ہوگا؟ چنانچہ مکاشفہ 18 باب اس کی 4 آیت میں یہ لکھا ہے کہ اے میرے لوگو، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، تاکہ تمہیں اس کی کوئی آفت نہ پہنچے۔ خدا کے لوگوں کو بلانے کا کام کرنے کے بعد خدا بابل کی عدالت آگ اور آفتوں سے کرے گا۔ یہ وہی واقعہ ہے جب خدا نے نوح اور اس کے خاندان کے کشتی پر سوار ہونے کے بعد طوفان کے ساتھ عدالت کی تھی۔ نیز یہ وہی واقعہ تھا جب خدا نے لوط اور اس کے خاندان کو سدوم اور عمورہ سے نکالے جانے کے بعد آگ سے انصاف کیا۔ اس طرح مکاشفہ میں خدا اور شیطان کے درمیان جنگ 18 باب میں ختم ہوتی ہے، اور اب جبکہ شیطان کے خلاف جنگ جیت لی گئی ہے تو وہاں اچھی چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مکاشفہ 19 باب میں سفید گھوڑے کی فوج جو کہ خدا کی ہے، جس کا تعلق خدا سے ہے، وہ آخر کار بابل کے ان اہلکاروں کو، بابل کے لوگوں کو باہر نکال دیتی ہے جو بابل کی عدالت کے وقت بھاگ جاتے ہیں۔ سو یہ وہ باتیں ہیں جو مکاشفہ 18 باب اور مکاشفہ 19 باب میں واقع ہوتی ہیں، جو اس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی ہے۔ چونکہ اژدہا کے تمام لوگ پکڑے گئے ہیں، اژدہا کی مدد کے لیے کوئی سپاہی نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اژدہا کو پکڑ لیا جائے گا۔ اژدہا کو پکڑ کر بند کر دینا یہ بابل کے خلاف آخری عدالت ہوگی۔ اور جیسا کہ ہم مکاشفہ 20 باب اس کی پہلی 3 آیات میں دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک فرشتہ اژدہا کو ایک بڑی زنجیر کے ساتھ باندھتا ہے۔ اژدہا کو بڑی زنجیر سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گواہی کے کلام سے اژدہا کو پکڑ لیا ہے۔ یہ کون سی مخلوق تھی جسے پکڑا گیا؟ یہ وہ سانپ تھا جس نے آدم کو دھوکہ دیا، اور خدا شیطان کی وجہ سے دنیا سے چلا گیا، اور شیطان جس نے اس دنیا کو چھین لیا وہ تمام چیزیں جو بنائی گئی تھیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کے دلوں کو 6000 سال تک وہ لے گیا۔ اب جب کہ اژدہا کو پکڑ کر اتھاہ گڑھے میں پھینک دیا گیا ہے، اب فریب کا کام نہیں چلے گا۔ ہمیں یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ خدا اژدہا کو پکڑنے کے لیے آج تک کام کر رہا ہے۔ چنانچہ مکاشفہ کے وقت فصل کی کٹائی،
مہر لگانے، نئی بادشاہی، نئے لوگوں، 12 قبیلوں کی تخلیق، اژدہا کے گروہ سے جنگ، برگشتگی اور تباہ کرنے والوں کی عدالت، بابل کی عدالت اور اژدہا کو پکڑنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سب خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ یہ تمام واقعات اس لیے واقع ہوئے تاکہ خدا کے مقصد کو پورا کیا جائے۔ اب اژدہا پکڑا گیا تو کیا کام ہوگا؟ اب خدا کا آخری مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں روحانی دنیا اور جسمانی دنیا ایک ہو جائیں گے، روح اور جسم کی شادی، جہاں خدا آخر کار حکومت کر سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم مکاشفہ 19 باب اس کی پہلی 6 آیات کو مل کر ایک ساتھ پڑھیں گے۔ ان باتوں کے بعد میں نے آسمان پر گویا بڑی جماعت کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ ہاللویہ، نجات اور جلال اور قدرت ہمارے خدا ہی کی ہے، کیونکہ اس کے فیصلے راست اور درست ہیں، اس لیے کہ اس نے اس بڑی کسبی کا انصاف کیا جس نے اپنی حرام کاری سے دنیا کو خراب کیا تھا اور اس سے اپنے بندوں کے خون کا بدلہ لیا۔ پھر دوسری بار انہوں نے ہاللویہ کہا اور اس کے جلنے کا دھواں عبدالآباد اٹھتا رہے گا، اور 24 بزرگوں اور چاروں جانداروں نے گر کر خدا کو سجدہ کیا جو تخت پر بیٹھا تھا، اور کہا آمین ہاللویہ۔ اور تخت میں سے یہ آواز نکلی کہ اے اس سے ڈرنے والے بندو، خواہ چھوٹے ہو خواہ بڑے، تم سب ہمارے خدا کی حمد کرو۔ پھر میں نے بڑی جماعت کی سی آواز اور زور کے پانی کی سی آواز اور سخت گرجوں کی سی آواز سنی کہ ہاللویہ، اس لیے کہ خداوند ہمارا خدا قادر مطلق بادشاہی کرتا ہے، آمین۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے، روحانی اور جسمانی دنیا ایک ہو جاتی ہے، روح اور جسم کی شادی ہو جاتی ہے اور خدا کی حکومت پوری ہوتی ہے۔ مکاشفہ 18 باب میں شیاطین کا گھر بابل شیاطین سے شادی کرتا ہے اور شیطان کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خدا مکاشفہ 18 باب میں بابل کی عدالت کرتا ہے۔ مکاشفہ 19 باب میں خدا اور یسوع ان لوگوں کے ساتھ جنہیں شادی کی ضیافت میں مدعو کیا گیا تھا، وعدہ کی روحانی شادی کرتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے شادی کی وہ مکاشفہ 20 باب میں پہلی قیامت میں شرکت کریں گے۔ مکاشفہ 21 باب میں آسمان پر سے خدا شنچنجی میں اترے گا تاکہ خدا کی بادشاہی جس کی خدا نے آرزو اور خواہش کی ہے، یہ بادشاہی تکمیل پائے، پوری ہو، جو آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی ہے۔ میں اب آج کے کلام کو ترتیب دوں گا۔ آج کے سبق کا عنوان خدا کا مقصد تھا۔ خدا کا مقصد پہلے آسمان اور پہلی زمین سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، نئی بادشاہی اور 12 قبیلوں کے نئے لوگوں کو تخلیق کرنے کے لیے خدا کے بیج کے ساتھ پیدا ہونے والے خدا کے بیٹوں کی کٹائی اور ان پر مہر لگانے کا کام، اژدہا کو پکڑ کر اتھاہ گڑھے میں پھینک دینا، اس اژدہا کو جس نے خدا کی بنائی ہوئی تمام چیزوں کو اور تمام لوگوں کے دلوں کو چھین لیا۔ روحانی اور جسمانی دنیا کا ایک ہو جانا، روح اور جسم کی شادی، خدا کی حکومت خدا کا مقصد ہے۔ خدا کے تمام مقاصد اور مرضی جو پوری ہوں گی، نئے عہد نامے کی 4 اناجیل اور مکاشفہ کی کتاب کی پیشن گوئیوں میں جتنی باتیں درج ہیں، یہ تمام باتیں اسی کلام کے مطابق واقع ہوں گی اور آج یہ اسی طرح سے پوری ہو رہی ہیں۔
ہم شنشن جی کے 12 قبیلے پوری دنیا کو گواہی دے رہے ہیں اور کلام کی منادی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے بائبل پر عبور حاصل کیا ہے اور ہم خدا کے مقصد اور مرضی کو جانتے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ خدا کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ تو بائبل کے مطابق میں کون ہوں؟ کیا مجھے بائبل کے وعدے کے مطابق پیدا کیا گیا ہے؟ براہ کرم تصدیق کریں اور خدا کی نئی بادشاہی اور نئے لوگ 12 قبیلوں کے خاندان کا حصہ بنیں اور اپنی جنت اور ابدی زندگی اور خدا کی طرف سے حکمرانی والی امن کی دنیا کی امید کو پورا کریں۔ اگلی بار ہم خدا کے کھانے اور شیطان کے کھانے کے بارے میں سبق نمبر 15 سیکھیں گے۔ اگلے سبق کا لیکچر دینے والا انسٹرکٹر امید اور امید کے دل کے ساتھ آپ تک پیغام پہنچا سکے گا۔ آخر میں ہم خدا میں، یسوع میں اور بائبل میں ایک ہیں۔ میں نعرہ لگاؤں گا کہ ہم ایک ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں تو اس بات کو بہت سراہا جائے گا۔ ہم خدا اور یسوع اور بائبل میں ایک ہیں۔ ہم ایک ہیں۔ ہم اپنے خدا باپ سے دعا کریں گے۔ آئے باپ خدا، ہم واقعی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمیں آسمان کی بادشاہی کی غذا دینے کے لیے۔ ہم آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ اے باپ، جیسا کہ آپ نے چاہا، ہم جو خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے ہیں، کاٹے گئے ہیں اور مہر بند ہوئے ہیں اور 12 قبیلوں کا حصہ بنے ہیں اور اژدہا کو شکست دیتے ہیں اور تاکہ خدا بادشاہی کرے۔ براہ کرم ہمیں خدا کی ابدی بادشاہی، امن کی دنیا میں آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی کی برکت عطا فرمائیں۔ ان تمام قیمتی دلوں کو جو آج کے سیمینار میں شریک ہیں، اے باپ براہ کرم اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح ان کی حفاظت کریں اور انہیں روح اور جسم میں قوت عطا کریں۔ براہ کرم ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہم اگلے لیکچر میں ایک ساتھ فضل حاصل کر سکیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یسوع کے پاک نام سے ہم مانگتے ہیں، آمین۔